اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین وما انزلنا علی قومہ اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر من بعدہ ان کی شہادت کے بعد من جند من السماء کو لشکر آسمان سے وما كنا منزلین اور نہ ہم یہ اتارنے والے تھے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، یہ سورۃ یاسین ہے اور اس کی آیت نمبر 28۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے 3 انبیاء کا ذکر فرمایا جو ایک بستی کی طرف تشریف لائے۔ اب 3 انبیاء کے آنے کا مقصد لوگوں کو یہ دعوت دینا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کو راضی کرو، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن بستی والوں نے ان انبیاء کی بات کو نہیں مانا، تو اسی بستی کا ایک آدمی جو معجزہ دیکھ کر یا انبیاء کی بات سن کر ایمان لا چکا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہا انبیاء کی بات مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، تم سے کچھ چاہتے نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ ہدایت پر ہے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی ہدایت پر آ جاؤ۔ اب اس کے بعد وہ نوجوان دعوت دے رہا ہے، لیکن ذرا اس کی دعوت کا اسلوب دیکھیے گا۔ کل اس کا تذکرہ ہوا شہادت کا، آج ذرا دعوت کا اسلوب دیکھیے گا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہنا اس کو یہ چاہیے کہ تم اس رب کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ لیکن اگر کسی کو کہا جائے نا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تم کیوں نہیں مانتے، تو وہ بندہ چڑھتا ہے، اسے غصہ آتا ہے۔ تو کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میں کیوں نہ عبادت کروں اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا، اپنی طرف نسبت کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب نے جانا اسی کی طرف ہے۔ اب سب کو مخاطب کر رہے، لیکن پہلے اپنی طرف کہا کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ دیکھیں نا، اگر میں کہوں کہ تم سب گناہ گار ہو، اور ایک یہ کہ ہم سب گناہ گار ہیں، یا میں گناہ گار ہوں، جی تم سب توبہ کرو، مجھے توبہ کرنا چاہیے، ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ الفاظ بڑے معنی رکھتے ہیں۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں حق بات، حق الفاظ، حق وقت اور حق لہجہ، یہ ہوگا تب وہ حق ہوگا۔ حق بات غلط طریقے سے کی جائے گی وہ نہ حق ہوگی، غلط وقت پہ کی جائے گی اگلے بندے پہ اثر نہیں ہوگا۔ آپ کو جو بات کہنی ہے وہ بات بھی حق ہونی چاہیے، آپ کے الفاظ بھی حق ہونے چاہیے، آپ کا لہجہ بھی حق ہونا چاہیے، اور وہ وقت بھی حق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ الفاظ جیسے مرضی آپ استعمال کریں اور کہ جی بات تو میں نے ٹھیک کی تھی۔ اور ہمارے ہاں یہ عجیب سا جملہ ہے کہ جی میں تو سچ بولتا ہوں بھلے کسی کو کڑوا لگے، میں تو سچ بولتا ہوں جی بھلے کڑوا لگے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ کوئی ہے کائنات میں؟ تو جب آپ سچے ہیں، آپ نے تو کبھی اپنے بول سے کسی کو تکلیف نہیں دی، تمہارے اندر ایسی کون سی سچائی آ گئی کہ جو اگلے بندے کو چیر کے رکھ دینا اپنے وجہ؟ آپ جس لہجے کو سمجھ رہے، اچھا جی ٹھیک ہے میرے چہرے پہ غصہ ہے، میرے لہجے میں تلخی ہے، لیکن میں منافق نہیں ہوں، تو آپ اس کی ایمان کا بھی ہم کیا کریں؟ کیا فرمایا تھا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ اپنے کرخ لہجے کو اس طرح کیوں لے کے آتے؟ مومن تو شریف ہوتا ہے، لئیم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، رحیم و کریم ہوتا ہے، مومن کی صفت تو یہ ہے۔ تو سچ کہتے وقت بھی اگلے کو تکلیف آپ نہیں دے سکتے۔ اور غصہ لہجے کو ایسے کرنا یہ بڑا عجیب ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے سامنے تو لہجہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جو بڑا ہے اس کے سامنے لہجہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو کمزور ہے وہاں سارے غصے نکل آتے۔ تو فرمایا اصل پہلوان وہ ہے، اصل بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر۔ تو بات بھی صحیح ہونی چاہیے، اس کے الفاظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کا وقت بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب یہ دعوت کا انداز ہے کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، ان کی طرف نہیں کہہ رہا۔ اور پھر دوبارہ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بنا لوں؟ حالانکہ یہ تو اللہ کو مان چکا ہے، بنایا تو انہوں نے، لیکن ان کو نہیں کہہ رہا، اپنا کہہ رہے ہیں۔ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناؤں؟ اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان میں سے کوئی میرے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُنْفِذُونَ، اور نہ مجھے کوئی چھڑا سکے گا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو اس وقت تو پھر میں
واضح گمراہ ہوگا. ان کو نہیں کہہ رہا کہ آپ گمراہ ہو، کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میں تو راستے سے ہٹ جاؤں گا. انی آمنت بربکم، میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر. الفاظ سمجھ، میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر. یہ منوا بھی رہا ہے کہ رب تمہارا بھی وہی ہے جو میرا ہے، اور میں نے اس کو مان لیا، تم مان نہیں رہے، بس مان لو، اس کے سوا کوئی نہیں. تو معلوم ہوا کہ جب آپ دعوت دے رہے ہو تو وہاں بھی ضروری ہے آپ جب دعوت دے رہے تو الفاظ کا صحیح چنو. ایسی بات کہ اگلے کو لگے کہ یہ بندہ میرا خیر خواہ ہے. یہ کہنا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم سارے کے سارے جہنم کے راستے پر ہو، تم سب کے سب تباہی کے راستے پر ہو، اور یہ کہنا کہ اگر ہم اس راستے سے بچ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لیں گے. تو الفاظ کا خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد قوم نے ان کو شہید کر دیا. شہادت کا ذکر کل ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اندر کی خیرخواہی نہیں گئی. قیل ادخل الجنہ، اب انہیں کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب دیکھیے گا ان کی شہادت اور شہادت کے بعد ان کی جنت، اور اللہ کی طرف سے اعلان کہ جنت میں جا جاؤ. اس کے بعد جو انہوں نے کلام کیا، اس کلام کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. تو مرنے کے بعد کی زندگی اور اس زندگی کے کلام کو اللہ قرآن کا حصہ بنا رہے. جو وہ کہہ رہے اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی. تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس مردے کو دفن کیا جاتا ہے، ابھی وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، قدموں کی آہٹ وہ سنتا ہے، اور دو فرشتے اس کو بٹھا دیتے ہیں، مبشر بشیر یا منکر نکیر. یہ دو فرشتے آ جاتے ہیں. جو آدمی گناہگار ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، اور اگر تابعدار ہے، نیک آدمی ہے، تو مبشر بشیر آتے ہیں. یہ بٹھاتے ہیں اور تین سوال، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. فرمایا وہ پوچھتا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور پھر اس کے بعد ان سوالوں کے جواب ایمان والا، اعمال والا ان کے جواب دیتا ہے. پھر جنت کا بستر، جنت کی کھڑکیاں وہ کھول دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے نم کرو مرت العروس، اب سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، اب قیامت والے دن اللہ ہی تجھے اٹھائیں گے. اور اگر منکر نکیر آئے تو پھر جہنم کا بستر، جہنم کا دروازہ، پھر وہاں کی سختی، اور پھر قبر کا آپس میں مل جانا اور پسلیوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا، پھر یہ کیفیت، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جب تک قیامت نہیں آتی یہ تکلیف کا مرحلہ جاری ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ آ کے روتے تھے، فرماتے تھے یہ پہلی منزل ہے، یہاں فیصلہ ہوگا کہ آگے مقام کیا ہونا. تو قبر کو فرمایا گڑھا نہ سمجھو، یہ جنت کا باغ بھی ہے اور جہنم کا گڑھا بھی ہے. یہ سمجھو کہ یہ کیا جگہ ہے. اس جہان سے اس جہان اور اس کے درمیان میں برزخ یہ پردہ ہے، اور اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے مردوں کو دفن کر دو تاکہ وہ معاملات تمہارے سامنے نہ آئے. فرمایا یہ چیخ و پکار انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، اور اگر تم وہ سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. اس لیے اس کی تیاری کرنی ہے. کسی کی موت آ جانا، گھر میں کسی کی موت آنا، ہم عمر کا چلے جانا، بالوں کا سفید ہونا، یہ سب کے سب اطلاعات ہیں کہ ایک دن ہمیں قبر میں اتارا جانا. تو اس کی تیاری آج سے کرنی ہے، ابھی سے اس کو تیار رکھنا ہے کہ اے اللہ مجھے استقامت بھی نصیب فرمانا، اور میری زبان کو یہ جاری بھی فرما دینا کہ میں تیری ربوبیت کا اقرار کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروں، میں دین اسلام کا اقرار کر سکوں. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا اور اللہ نے مجھے عزت والوں میں سے بھی کر دیا. اب ان کی شہادت کے بعد فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، ان کی شہادت کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے، کوئی لشکر نہیں آیا. وما کننا منزلین، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، نہ ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی بڑا لشکر آئے گا تبھی ہمارا عذاب آئے گا، ایسا نہیں ہوا. امکانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چیخ، بس ایک. جبرائیل امین آئے، اس شہر کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور چیخ ماری، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب بجھے ہوئے انگاروں کی طرح ہو گئے تھے، بھسم ہو کے رہ گئے تھے سب کے سب، کوئی بھی اس میں سے نہیں بچا. کوئی لشکر نہیں آیا، کوئی وقت نہیں لگا، کوئی مقابلہ نہیں. جب انہوں نے 3 انبیاء کی بات نہیں مانی اور انہوں نے اس بندے کو جو انبیاء کی تصدیق کر رہا تھا شہید کیا، فرمایا ایک لمحے میں ہم نے ان کو صف آستی سے مٹا کے رکھا.
خامدون بالکل خاکستر ہو گئے بالکل. یا حسرتن علی العباد، اللہ فرما رہے ان بندوں پر افسوس ہے. ما یاتیہم من رسول، نہیں آئے کوئی بھی ان کے پاس رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، انبیاء کی بات کو مذاق سمجھتے، انبیاء کا انکار، انبیاء کی ذات کا مذاق، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کرتی. آپ دیکھیں نا آج بھی مسلمان کہلانے والے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے، اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا مسلمان اسلام کا انکار کرنے والا جیسے کافر ہے، اسلام کا مذاق اڑانے والا بھی ویسا ہی کافر ہے. لیکن ہم کیا ہے، یہ جی کھیل ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، ایک امام بن گیا، دو مقتدی بن گئے، ایک ٹانگ کھینچ رہا ہے، ایک دھکا دے رہا ہے، یہ کیا ہے جی، لوگوں کو ہنسانا ہے، جبکہ ایمان گیا. ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں. عمل نہ ہو سکے، ہم کمزور ہیں ہم، لیکن مذاق اڑانا، وہ سنت ہو، وہ شریعت ہو، وہ دین ہو یا شاعر ہو، کسی بھی چیز کا مذاق ایمان جائے گا. تو سمجھانا ہے اپنے بچوں کو کہ بیٹا اس چیز کا مذاق نہیں اڑایا جائے. فرمایا افسوس ہے اپنے میرے ان بندوں پر کہ جب بھی کوئی نبی آئے ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، انہم الیہم لا یرجعون، کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پھر لوٹایا جائے گا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. جتنے بھی لوگ، جتنے بھی آ چکی ہیں امتیں آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک، ان سب کے سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے آنا ہے، اور سب کے سب یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو آج کی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ میرے بندے جو میرا پیغام لے کر آئے ان کا مذاق نہیں اڑانا، ان کی بات کی تصدیق کرنی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو وہی حشر ہوگا جو تم سے پہلے قوموں کا ہوا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق